دیکھیں آپ لوگوں کو یہ چھمبے کی بات لگ رہی ہے، حالانکہ آپ لوگوں کی سب کی یہی منزل مقصود ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام انسانوں سے بڑھ نہ جائے۔ اور دوسری ایک موقع پہ روایت ہے کہ اگر کوئی شہادت کی تمنا نہ رکھے، یہودی مرے یا نصرانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مطلب برات، ڈسکنیکشن۔ تو اب سمجھ لیں کہ یہ تو ہر شخص کی حسرت اور خواہش ہونی چاہیے کم از کم۔ خیالی پلاؤ میں شہید کا، شہادت کا سٹائل ہونا چاہیے، پکچر ہونی چاہیے کہ میں نے کیسے شہید ہونا ہے۔ پھر جا کے آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہوگی، پوری زندگی کی ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی۔ آج سارے ویورز بیٹھ کے 5 منٹ کے لیے ایک شہید کی جیسے کہتے ہیں نا کہ رسم تعزیت یا رسم افسوس کے تحت اپنی زندگیوں کو سیدھا کرنے اور اس کی جیسے کہتے ہیں نا اس کی راہ پہ چلانے کے لیے 1 منٹ کے لیے خیالی پلاؤ میں سوچنا شروع کریں، لیٹ کے آنکھیں بند کر لیں اور سوچیں کہ آپ نے شہید ہونا ہے، کیونکہ آپ کے نبی کا حکم ہے کہ شہادت کی تمنا رکھنی ہے دل میں۔ دل کا اب آپ کو بڑا پتہ ہے اور تمناؤں کا بھی بڑا پتہ ہے آپ کو۔ آپ کی بڑی بڑی تمنائیں آپ کے دلوں میں گھومتی ہیں، بڑی گھر، بڑے امپائر، بڑے بزنس امپائر، بڑی بڑی لینڈ، بڑی بڑی عیاشیاں، کمفرٹس، جو جو خواہشات ہیں آپ ہم سب ایک ہی کچھ ہے، کوئی باہر نہیں ہے۔ لیکن اگر 1 منٹ کے لیے خیالی پلاؤ تو ذرا بنائیں اور سوچیں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے خدا کی راہ میں جان دینی ہے اور کیسے دینی ہے، کون سے کاز، پھر آپ سوچیں گے کاز کیا ہو، پکڑوں کون سا دنیا میں کاز جس کی خاطر وہ ہو۔ ظاہری بات ہے میدے کے مریض ہو کے، کینسر کرا کے، وہ کیا کہتے ہیں فالج کرا کے، اپنے آپ کو گرا کے، کیڑے ڈلوا کے بھی مرنا ہی ہے، تو بہترین طریقہ وہ ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے تو اس کو واپس کرو۔ ہے تو منتقلی کا، انتقال کا چکر، جسم یہ چھوڑیں گے آپ اگلے مرحلے میں انٹر ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا آپ کا اگلے عالم برزخ میں۔ آپ کو موت تو نہیں آ رہی، یہ جسم ہی ہے، عارضی ہے، یہ چھوڑنا ہے۔ اچھا لیکن جیسے ہی آپ لوگ یہ خیالی پلاؤ بنائیں گے نا، 1 منٹ کے لیے طے کر لیں خیالی پلاؤ، یقین جانے رضوان صاحب اس ٹائم جتنا بندہ دیکھ رہا ہے وہ اس کی پوری لائن آف ڈائریکشن چینج ہو جائے گی زندگی کی۔ یہ اس میں کمال ہے۔ اور یہ جتنی آپ لوگ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا مال دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی جو چیزیں دیتے ہیں، یہ کبھی مالی، کبھی جسمانی، کبھی کچھ، یہ پریکٹس ہی اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ایک دن آئے جب آپ کو یہ سارا مادہ میں ایسے مانگوں، سائڈ پہ کرو اور اپنی جان مجھے دے دو۔ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی جانوں کا سودا مجھ سے کر دو، اس سے کم پہ مانتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں پریکٹس کروائی ہی اس منزل مقصود کے لیے جاتی ہے جو شہادت ہے۔ اور شہادت جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ جس کو مل گئی وہی منزل مقصود پا گیا، اس کے بغیر کوئی کہانی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر وہ حضرت ابراہیم کی بھی رسم پوری کرتے ہیں کہ اپنا بیٹے، پوتے، 3 بیٹے، ابھی پچھلے دنوں وہ مزیدار آئیڈیل مسلم فیملی، تین بیٹے سر، 3 بیٹے اور 4 پوتے شہید ہوئے پہلے۔ اچھا دیکھیں ان کو کوئی فرق نہیں، آگے جنت ہے، ایٹرنل لائف ہے۔ ویلکمنگ کے لیے جیسے کہتے ہیں ایسے بہادروں کے ویلکم کے لیے تو ویسے مولا علی آتے ہیں۔ تو بات سمجھیں کہ یہ تو ساری چیزیں بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہیں، وہ تو سمجھے پار ہو گیا، اصل رونا دھونا تو آپ کے ہمارے لیے۔ ایسے دلیروں کو تو ان کا مل جانا، ان کو تو دوبارہ اللہ پوچھے گا، وہ کہیں گے دوبارہ بھیج۔ شہید سے جب پوچھا جاتا ہے دوبارہ، لیکن اب آپ لوگوں کو ہمیں اپنے گربانوں میں دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی مارے گا کبھی؟ ہم کیا ایسی کسی جیل میں ہیں؟ آپ کو یاد ہے ہم نے یہ بھی بتایا تھا، ویورز کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ عراق میں ترکوں کا آ کے بیٹھنا، اس ٹائم جو منظر نامہ ایکسٹریم پہ بن رہا ہے، کل 2-3 دن پہلے پیوٹن کی ملاقات ہوئی شامی ان سے، صدر سے، وہ اس کا اس ٹائم پہ انوالو ہونا، چائنا نے سمٹ کروایا ان ساری تنظیموں کو، حماس پہلے صرف ایک تنظیم تھی جو مزاحمت کر رہی تھی، ان کی ساری فلسطینی جتنی بھی تنظیمیں تھیں ان سب کو آن بورڈ کر کے ایک سمٹ چائنا میں ہوا۔ پہلی دفعہ چائنا اتنا کھل کھلا کے قطری رول پلے کیا، مطلب جو چائنا نے، اور ان کو ایک کیا۔
ان کو ایک کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ وہ طاقت جیسے بنی، ابھی حزب اللہ نے جو بھی ایکٹیویٹیز تھی وہ تیز کی، اور کہیں کوئی وہ جیسے کہتے ہیں گولی سے مار رہا ہوتا، کہیں میزائل مارنے پڑ رہے ہیں، کہیں 50 لاکھ، وہ بھی میزائلوں کی بارش۔ ابھی جو بیروت اور اس میں جو حملے ہو رہے ہیں، اس میں اسرائیلی حکام کا جو ذرائع ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے فواد شکر کو بھی شہید کر دیا ہے، جو کہ حزب اللہ کا ایک بہت بڑا لاس ہے۔ لیکن کامیابی ہے، وہ تو نکلے ہی اس لیے میں سمجھتا ہوں۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ تو اپنی سدھار جائیں گے، یہ زندگی کے دھوکے سے نکل گئے۔ آپ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہم کیسے نکلیں گے؟ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے خیالی پلاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اب ایک سر تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اٹیک جو ہے چھپا ہوا ہے ابھی، جو اسرائیل پہ ہوگا، جو ہم نے کچھ دن پہلے، بلکہ یاد ہوگا ابھی ہم نے کچھ دن پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک بہت بڑا اٹیک ہوگا جو اسرائیل کو سرپرائز کر دے گا۔ یہ اس نے خود لینے کی ٹھانی ہے۔ اب جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، یہ مجبور کر رہا ہے پورے خطے کو کہ آؤ مجھ پہ الٹ جاؤ۔ اور اب میری باتیں یاد آئیں گی جب میں کہتا تھا کہ یہ بنا ہی اس لیے ہے کہ جب کبھی وقت آئے اس پورے خطے کو اس کے ذریعے لپیٹ میں لے لیا جائے، اور وہ ہوگا، اسی کا مشن ہے۔ آہستہ آہستہ آپ باقی ملک بھی دیکھیں گے اچھے سے انوالو ہوتے۔ بہرحال یہ جنگ ٹلنے کے لیے بارہا کہہ چکا ہوں، اب دوبارہ اس کی کہہ رہا ہوں، یہ ٹلنے کے لیے شروع ہی نہیں ہوئی۔ یہ وہی جنگ ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کی سمبلز مل رہے ہیں اس جنگ سے جو ہو رہی ہوں گی پوری دنیا میں، اور امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ تو یہ وہ جنگ پاسبل ہے۔ اب صرف ان کے جو فالوورز ہیں ان کو اب تھوڑی سی چاہیے کہ ایسی ایکٹیویٹیز میں اتنے سیریس ہو جائیں۔ آج کیا بہانہ ہے ظہور امام کا؟ ان کو پتہ نہیں ہے اب ان کی تیاری سے مشروط ہے ان کا ظہور۔ اب تو انہوں نے نہیں ظہور کرنا، انہوں نے ظہور کروانا ہے۔ جب یہ اتنے تیار ہو جائیں گے تب وہ ظہور فرمائیں گے۔ روایات میں بڑا کھلا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب جتنا بھی ڈیلے ہے امام علیہ السلام کے ظہور میں، وہ سارے کا سارا ان کے سر پہ ہے، جو الاجل الاجل کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ تیاری میں اپنے سیریس نہیں ہے، اور ان کو تیاری کرنی چاہیے ہر روز صبح شام۔ نہیں تو اپنے آپ کو ہی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی وہ چک مار مار کے اپنے آپ کو ہوش دلائیں کہ ہوش کرو اب، اور کتنا دعاؤں اور زبانی اس پہ رہو گے۔ چیزیں کنٹرول بڑا، ہر چیز سیکیورٹی ہائی ہونی چاہیے تھی۔ یار آپ میزائل آتا ہے تہران کے اندر، ٹارگٹ اٹیک ہوتا ہے اور بندہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ آپ کے جنرل قاسم سلیمانی پہ ٹارگٹ اٹیک ہوا، اس کے علاوہ ایران کے اوپر۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ آپ لوگ، ہم لوگ بڑے آئیڈیلسٹکلی جو ہے نا مقابلہ کرنے لگتے ہیں کسی بھی ایسی دہشت گرد تنظیم کا۔ دہشت گرد ہمیشہ سے تیار ہوتا ہے، پریپیئرڈ ہوتا ہے، نقاب کیا ہوتا ہے، سب چھپنے کے 101 طریقے پتہ ہوتے ہیں، ہر ٹائم اس کی عادت ہوتی ہے خطرے سے بھاگنے کی، خطرے سے نمٹنے کی۔ یہ جتنے بھی آپ کی خفیہ تنظیمیں ہیں یا آپ کی یہ سو کالڈ مزاحمتی گروپ پوری دنیا کے، وہ اسی ذہن سے ہر ٹائم الرٹ رہتے ہیں، تو وہ تیار رہتے ہیں بیسیکلی۔ ایک عام ملک کی سیکیورٹی کبھی بھی اتنی ہائی نہیں ہو سکتی جتنی آپ کے کچھ کرنا ہو کہ جب مرضی کر لو، کسی کے بھی کرنا ہو جب مرضی۔ امریکہ میں نہیں سیدھے جا کے طیارے مار دیے تھے انہوں نے، امریکہ اتنا بنتا ہے، انہوں نے پینٹاگون کا جو ساتھ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا کیسے اڑایا تھا، کتنی پلاننگ تھی۔ تو جس نے ابھی ٹرمپ پہ کیا ہوا ہے، کان پہ سیدھی گئی، وہ ذرا سا سال یوں نہ کرتا تو کدھر جاتا کام۔ تو یہ چھوڑ دیں، اب یہ شیطان ناچ رہا ہے۔ جو شخص جہاں جب جو کرنا چاہے اس کو کوئی دنیا کی سیکیورٹی نہیں روک سکتی۔ میرا خود تعلق رہا ہے تھوڑا سا ماضی میں جانتا ہوں۔ یقین جانیے ستاروں میں نہ ہو، سسٹم میں نہ ہو، ہونا ہو تو کچھ نہیں روک سکتے کوئی بھی۔ کوئی اس ٹائم ایسا سیکیورٹی پریکاشن نہیں ہوتا، سیکیورٹی فورس یہ صرف دکھنے کی ہوتی ہے۔ وہ ہمارے سے بتایا کرتے تھے کہ بھئی تالا جو ہوتا ہے نا شریف آدمی کے لیے ہوتا ہے بس، تو اس لیے چور کے لیے کوئی تالا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سیکیورٹی بھی بس اسی کے لیے ہے کہ شریف آدمی کی نیت خراب ہو جائے۔ کتنا کریں گے کچھ عرصے بعد، آخر تو یہ اس کی حد ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا معاملہ۔ ایران کی لیے پہلے بھی اس کو پش کیا گیا کہ ایران سیدھا ہو جائے جب ان کے صدر کا معاملہ ہوا۔ یہ اٹیک بھی اس لیے کیا گیا کہ ایران کے لیے چھپنا یا رکنا یا بچنا مشکل کر دیا جائے، ایران اس جنگ میں سیدھا سیدھا آ جائے۔ بس یہ ایران کو
सीधा टकराने के लिए ये सब हो रहा है। और एक बात मुझे बताएं भाई, आप लोग ईरान को कोई ईरान को फरिश्ते समझने लगते हैं, पहले तो ये बताएं। ईरान के लिए मतलब हम लोग ये 56 इस्लामी मुल्क जो है वो कुछ नहीं कर रहे। अगर जिसके बंदे मर रहे हैं जो जंग में है, अब उसके कीड़े निकाले आप, क्योंकि माशाल्लाह किसी प्रैक्टिकल उसमें शामिल नहीं है, इसलिए आपका को मार नहीं रहा, क्योंकि उसकी कोई मरने वाली हरकत ही नहीं है, बोलेगा तो मरेगा। सर इल्जाम मार रहे हैं तो हम सिक्योरिटी लैब्स के नाम पे उसको धोना शुरू कर देते हैं। ये तो जनाबे वाला 4 दिन को ना, आज एक और मेरी बात सुन ले, आपने मेरा जो है ना बिल्कुल अब वो एग्जॉस्ट कर दिया मुझे इस बात पे। जाके जितनी यहूदियों के इल्जामात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जितने कुफार के इल्जामात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पे, आप कुरान से उनकी लिस्ट बनाएं, लिखें, और फिर आप लोग अपने इस टाइम के अकीदों में चेक करें। मैं आपको बताता हूं कि कहां से पकड़े जाएंगे यहूदी कौन है, पीछे से कौन से कहां है। अकीदे जाके अपने चेक कर ले, खुद ही अकल आ जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन इस टाइम इसराइल की प्रॉक्सी और कौन नहीं है। चाहे आप अपनी अपनी चुप करके ना बताएं किसी को, जाए कुरान से निकालें सारे इल्जामात कुफार और इनके यहूदियों के, आप हैरान हो जाएंगे, आपको जवाब मिल चुका होगा। फिर वो जब लिख लें, फिर अगले पेज पे 2-4 बुलवा के जितने भी फिरके पाकिस्तान के, उनसे पूछिएगा बारी बारी कि तुम्हारा इस बारे में क्या अकीदा है, तुम्हारा इस बारे में क्या अकीदा है। आप लोगों की अकल भक रह जाएगी और ये सारा पता चल जाएगा प्रॉक्सियां कौन है। आपकी एक सर आप चले प्रॉक्सियों को छोड़ें, ये सारे इस्लामी जमातें क्यों नहीं बोल रही? आ जाए ना इधर धरना दे, उनसे कहें कि हमें जाना है, हमें इजाजत दें, हमें जिहाद पे जाने की इजाजत दें। आपको पता चल जाएगा प्रॉक्सी कौन क्या होती है। ये ही आपकी प्रॉक्सी, आपकी प्रॉक्सियां भी निकल आएंगी, आपके अकायद भी खुल जाएंगे सब। बिल्कुल सही है उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। इसके लिए लेकिन जाते जाते नहीं, एक और हिंट इनको देने दें आप मुझे। आप सिर्फ कहते थे कि जी 9-10 का मुहर्रम का रोजा, इसलिए आप लोग 10वें का भी रखवाया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये यहूदी रखते थे, हम उनसे डिफरेंट करेंगे और 10 को भी रखेंगे। समझ आई? 9 का रोजा यहूदी रखते थे और आप 10 का भी रखेंगे ताकि उनसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जाए। समझ आ गई यहां तक? अब आप चुप करके जाएं और जाके यहूदियों की जो रिचुअल्स प्रैक्टिसेस है ना वो चेक कर लें, और सारे फिरके अपनी अपनी चेक कर लें। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में और किधर खड़े हैं।